رمضان کا آخری اشرا آ گیا۔ آج کا دن جمعے کا دن ہے اور ہر جمعے کے دن ویکلی ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کا یہ ویکلی ہوراسکوپ رمضان کی آخری راتوں پر مبنی ہے۔ ان کے ایام 13 مارچ 2026 سے لے کے 20 مارچ 2026 پر یہ ویکلی ہوراسکوپ مبنی ہے۔ ان راتوں میں طاق راتیں ہیں، الہامی راتیں ہیں، دعاؤں سے اپنے مقدر کو بدلنے کی راتیں ہیں۔ تبھی کوشش کر کے ان راتوں میں 4 فرشتوں کے دیے اپنے گھر میں ضرور جلائیے گا۔ ہلدی سے اپنے دروازے پہ اللہ کا نام لکھ دیجیے گا۔ روز رات کو سونے سے پہلے اپنی انگلی سے اللہ کا نام لکھیے گا اور کوشش کر کے کچھ دیر کے لیے پورا اندھیرا کر کے اس میں بیٹھیے گا، کیونکہ ہماری روح تب زندہ ہوتی ہے، تب اس کو سکون ملتا ہے جب اندھیرا قائم ہوتا ہے۔ جسم کے لیے روشنی ضروری ہے، روح کے لیے اندھیرا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں آج کی جو زندگی ہو گئی ہے، ہم سارا دن بھی روشنی میں رہتے ہیں اور رات کے وقت بھی روشنی کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری روح مردہ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے نظر، حسد، جادو، تعویذات ہم پہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں۔ تو کوشش کر کے رمضان کی آخری راتوں میں رات کو آپ کوشش کر کے اپنے گھر کی لائٹ سافٹ رکھیے گا۔ جتنی لائٹ سافٹ ہوگی اتنا روح آپ کا بیدار ہوگا، اور سونے سے 2-4 منٹ پہلے 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے پورا اندھیرا کر لیجیے گا۔ ان سے پھر آپ کے اندر جو بے چینی ہے وہ مات کھائے گی، نیگیٹو انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی سافٹ لائٹ جلا کے سورہ فلق اور سورہ ناس پانی پہ دم کر کے پی لیجیے گا۔ ان سے آپ کی روح مضبوط بھی ہوگی اور نیگیٹو انرجی جو آپ کے آس پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ہمارا جو اورا ہے وہ ایک مقناطیس ہے، ہم جیسا اپنا اورا بنائیں گے تو وہ اورا کائنات کی تمام انرجی کو آپ کی طرف متوجہ کرے گا۔ اس لیے کوشش کر کے یہ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں اس میں خود کو مطمئن، پرسکون، حاضر دماغ اور تھوڑا سا اسکرین سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنے واش روم کو روز صاف کیجیے گا۔ اگر کوئی خوشبودار چیز اپنے واش روم میں رکھتے ہیں تاکہ وہ مہکتا رہے تو وہ بھی آپ کی زندگی کے تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا اپنے گھر کا کچن رات کو میلا نہ رکھیے گا، کیونکہ برکت کے فرشتے اس گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کا کچن میلا ہوتا ہے، کیونکہ کچن ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنا رزق پکاتے ہیں، اور جو انسان رزق پکانے کے بعد ان کے ذرات کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو فرشتے آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ انسان صفائی کا، پاکائی کا اور رزق کا خیال نہیں رکھتا۔ اگر یہ تھوڑے سے رزق میں ہی اس کی اس طرح سے بے حرمتی کرتا ہے تو اگر اس کو زیادہ رزق ملا تو پھر تو یہ اور بھی اللہ کی مخلوق کے لیے ناانصافی کرے گا، تو اسی وجہ سے پھر رزق کم ہوتا ہے۔ کوشش کر کے گھر کو پاک و صاف کر کے سورہ فلق، سورہ ناس خود پہ دم کر کے پرسکون ہو کے سوئیے گا، کیونکہ رات کا جو وقت ہے وہ رزق لکھنے کا وقت ہے، رزق دینے کا وقت ہے۔ جب اندھیرا چھاتا ہے تو اس وقت اللہ کی غیبی امداد کے فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں اور ہر اس گھر کی طرف جاتے ہیں جو گھر پاک و صاف ہوتا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، رمضان کی آخری راتوں میں جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر کا رزق پھر کبھی خوشحالی کی طرف نہیں پلٹتا۔ کوشش کر کے اپنی گھر کی عورتوں کو نہ رلائیے گا، محبت سے بات کیجیے گا، پیار سے بات کیجیے گا۔ جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ پاک اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں ہماری عادتیں ہمارے نصیب کو تباہ کر رہی ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے کیا ہوگا، ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اتنی زیادہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے کام کو اتنا خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ اچانک سے مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مصیبتیں ہماری عادتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی عادتیں انسان کا نصیب تحریر کرتی ہیں۔ جیسی آپ کی عادتیں ہوں گی ویسا آپ کا نصیب ہوگا۔ اپنی عادتوں کو خوبصورت بنائیں، اس کے بعد اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں، اپنی سوچ کو خوبصورت بنائیں، اپنی گفتار کو خوبصورت بنائیں۔ یہ چند چیزیں جب آپ کی خوبصورت ہو جائے گی تو دیکھیے گا آپ کی زندگی خوبصورت ہونے لگے گی، آپ کامیابی کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ مولا پنتن پاک کے صدقے یہ جو راتیں ہیں ان راتوں میں سورہ قدر ضرور پڑھیے گا، نادیلی ضرور پڑھیے گا۔ ان طاق راتوں میں جو انسان 108 مرتبہ سورہ قدر روز رات کو پڑھتا ہے، 108 مرتبہ نادیلی روز رات کو پڑھتا ہے، تو الہامی طاقتوں کے ساتھ آپ کو رزق نصیب ہوگا، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ سفید چیز کا بھی ہے، وہ سبز چیز کا بھی ہے، حسب توفیق
آٹا لے کے کسی مستحق کو دے دیں حسب توفیق، سب سبزی لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو بہت مبارک ہوگا ان ایام کا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، خاص اسم اعظم سورہ قدر بھی ہے اور نادیلی بھی ہے۔ اگر وقت کم ہے تو 27 مرتبہ پڑھ کے جہاں بھی جائیں پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر روز واک پہ جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ اس ہفتے ہاتھ میں چاندی پہننا بہت مبارک ہے۔ اس ہفتے اپنے ساتھ گلاب کا پھول رکھنا بہت مبارک ہے۔ کھجور کی گٹھلی پہ کوشش کر کے سورہ قدر 700 مرتبہ پڑھ کے اپنے ساتھ امام ضامن بنا کے رکھ دیجیے گا۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے، الہامی حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ ترقی اور کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کا رستہ ہموار ہوگا۔ تبھی جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیے گا، اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے گا، اور اپنے پڑوس میں میٹھی چیز ضرور بھجوائیے گا۔ جو انسان رمضان کی آخری راتوں میں افطار کے بعد گھر میں کوئی میٹھی چیز پکاتا ہے اور اپنے پڑوس میں دیتا ہے، یا اگر محلے میں کوئی مستحق رہتا ہے وہاں بھجواتا ہے، تو غریب، یتیم، مساکین کی دعا رمضان کی آخری راتوں میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، تو وہ دعا آپ کے مقدر کو بدل دے گی۔ اگر یہ ممکن نہیں تو تھوڑی سی شکر چونٹیوں کو کھلا دیجیے گا، ان سے آنے والے پورے سال میں جتنی مصیبتیں آپ کی زندگی میں آنی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اپنے گھر کی چھت پہ پانی پرندوں کے لیے رکھیں تو ان سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، روحانی حوالے سے، غیبی حوالے سے آپ کو رزق نصیب ہوگا، خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ان ایام میں وہ میری بہنیں جو اچھے رشتے کے لیے پریشان ہیں یا محبت جن سے کرتی ہیں ان سے محبت نہیں ملتی، تو وہ مہندی لگائیں اور سورہ قدر 108 مرتبہ پڑھ کے اپنے اچھے رشتے یا محبت کے لیے دعا مانگیں، اللہ ان کی خوشیاں ان کی طرف متوجہ کرے گا۔ وہ میرے بھائی جو رزق کے لیے پریشان ہیں وہ کھجور پہ 108 مرتبہ سورہ اخلاص اور 108 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے بسم اللہ کر کے کھجور کھا کے اپنے لیے دعا مانگے، تو مولا پنتن پاک کے صدقے الہامی طاقتوں کے ساتھ، غیبی اسباب کے ساتھ خوشحال رزق پائیں گے۔ اگر قرض ہے تو ختم ہوگا، گھر نہیں ہے تو گھر حاصل ہوگا، کوئی اچھا کام، اچھی جاب نہیں ہے تو مولا پنتن پاک کے صدقے ایک اچھا کام نصیب بھی ہوگا، اس میں ترقی بھی ملے گی۔ اور اگر کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو وہ کھجور پہ 108 مرتبہ سورہ کوثر دم کر کے اگر افطار کے بعد کھائے گا تو مولا پنجتن پاک کے صدقے اس کو جلد بیٹے کا اولاد نصیب ہوگا۔ یہ ہفتہ الہامی ہفتہ ہے، اس ہفتے عبادت میں رہیے گا، جلد بازی اور غصے سے خود کو دور رکھیے گا۔ یہ ہفتہ محبت کرنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس ہفتے کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ سورہ قدر اور نادیلی ہے۔ 27 مرتبہ پڑھ کے کہیں بھی جائیں تو کامیابی پائیں گے، اگر وقت زیادہ ہے تو 108 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس ہفتے کا جو خاص صدقہ ہے وہ سفید اور سبز چیز کا ہے۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ الہامی طاقتوں کے ساتھ دعا کو آپ کی طرف متوجہ کروائے گا۔ آپ حاضر دماغ رہیے گا، مستقل مزاج رہیے گا، جلد بازی سے بچیے گا۔ اس ہفتے اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی دل کی بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ فتح و کامیابی کے ساتھ اسباب نصیب ہوں گے۔ کوشش کریں کہ 4 فرشتوں کے دیے روز مغرب کے وقت اپنے گھر میں جلائیں۔ ہاتھ میں اگر چاندی پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے، گلاب کا پھول اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اپنے پاکٹ پہ رکھتے ہیں، اس کا امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ باندھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ کھجور کی گٹھلی پہ اگر 700 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں تو جہاں جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بھی ہوں گے اور آپ کی باتوں میں وزن پیدا ہوگا۔ یہ ہفتہ الہامی طاقتوں کا ہفتہ ہے، روحانی طاقتوں کا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملے گا، اس لیے جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیے گا۔ جتنا غصے پہ قابو کریں گے اتنا ترقی، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جتنا ہو سکے لوگوں کو سنے زیادہ، بولے کم۔ جذباتی فیصلوں میں 2 پریشانیاں آتی ہوئی دکھ رہی ہیں، اس لیے غصہ قابو ہوگا تو کامیابی ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا اور اس میں اعظم پتہ میں دے سکتے ہیں۔ صدیوں سے شب قدر کی رات جب جب آتی تو ہمارے آباء و اجداد کھجور کی گٹھلی پر خاص اسم اعظم دم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو دیتے۔ جو بھی یہ کھجور کی گٹھلی امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ پہنتا ہے تو جہاں جہاں جاتا ہے توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت حاصل کرتا ہے۔ کوئی مراد اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ مراد جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ کھجور کی گٹھلی پر شب قدر کی رات جب اسم اعظم دم کیے جاتے ہیں تو یہ کھجور کی گٹھلی فرشتوں کو اس انسان کی طرف متوجہ کراتی ہے، اور یوں وہ انسان جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے خوشیاں اس انسان کے پیچھے ہوتی ہیں، اچھی صحت پاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت پاتا ہے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے اور کامیابی و دولت اپنے قدموں تلے پاتا ہے۔ نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام نحس اثرات اس انسان پہ کبھی حاوی نہیں ہوتے۔ تو اپنے آباء و اجداد کی رسومات پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے لیے یہ پڑھی ہوئی
हुई खजूर की गुठलियाँ हमने मेहरबान रेस्टोरेंट्स पे फी सबीलिल्लाह रखी हैं। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान रेस्टोरेंट से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये इसमें आजम दमशुदा इमाम जामिन की पढ़ी हुई खजूर की गुठली आपको गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे, ये खजूर की गुठलियाँ महदूद मिकदार में हैं। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com पे आएं और ये इसमें आजम दमशुदा इमाम जामिन की खजूर की गुठली फी सबीलिल्लाह किसी भी पत्थर के साथ हासिल करें। अल्लाह आपको आबाद रखे। बुत सालों की ज़िंदगी तब्दीली की तरफ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये रमज़ान ख़त्म होगा आपके अंदर इल्हामी ताकतों के साथ असबाब फिर से पलटेंगे। इसलिए कोशिश करें खुद को जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचाएं। रोज़ वॉक पे जाएं, पानी अपने साथ रखें, मिट्टी पे कुछ देर नंगे पाँव चलें, इनसे नेगेटिविटी आपसे दूर होगी। इस हफ्ते आपको नज़र लग सकती है, इस हफ्ते आपकी खुशियाँ थोड़ी सी दुखों में तब्दील हो सकती हैं। इस हफ्ते किसी अपने से झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए कोशिश करके लोगों को आईना कम दिखाएं। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करेंगे तो बड़े बड़े फ़ायदे हासिल कर पाएंगे। इल्हामी हवाले से ये हफ्ता बड़ा अहम है, इसलिए सफ़ेद बिस्तर पे सोते हैं या हाजिर दिमाग रहने की कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी मंजिल आपके करीब होगी। हाथ में चांदी पहनना बहुत मुबारक है। 4 फरिश्तों के दिए घर में जलाते हैं तो बहुत मुबारक है। इनसे गैबी असबाब की ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जा होंगे। कोशिश करें जब भी बात करते हैं सुन के जवाब दें, क्योंकि जज्बाती गुफ्तगू या तल्ख कलामी से लोगों को जवाब देना आपके लिए मुसीबतों का रास्ता हमवार करेगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आदम पथस की दे सकते हैं। बुध जेमिनी वालों की ज़िंदगी तरक्की, कामयाबी और खुशहाली की तरफ मुतवज्जा होगी। कोशिश करके पानी अपने साथ रखें। इस हफ्ते पानी ज़्यादा पीना, पानी अपने साथ रखना, खजूर खाना, बेकरी आइटम्स कम खाना, चिपचिपी तली हुई चीज़ें कम खाना बहुत ही मुबारक होगा। जितना आप मसनूई मिठास से दूर रहेंगे, स्क्रीन को वक्त कम देंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करेंगे, उतना तरक्की और कामयाबी का सबब आपके साथ जुड़ेंगे। कोशिश करके खुद को मिट्टी से जुदा न करें, कुछ देर ज़मीन पर नंगे पाँव चलें, इनसे इल्हामी रास्ता आपकी तरफ मुतवज्जा होगा। और रोशनी में कुछ देर ना बैठें, यानी सारा दिन अगर रोशनी के साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा है। दिन में 2-3 घंटे अंधेरे में गुजारें, इनसे आपके अंदर की जो रूहानी कैफियत है वो उभरेगी। सही जगह सही बात करने का हुनर आपको अता होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। बस दिल को पीछे, दिमाग को आगे रखें तो कामयाबी कदमों में होगी। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आदम पथस की दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों के ये हफ्ता बड़ा अहम है, क्योंकि ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में किसी मोहब्बत वाले को लाएगा। इल्हामी ताकतों के साथ कामों में आसानियों के रास्ते बिछेंगे। कोशिश करके मसनूई मिठास कम खाएं, बेकरी आइटम्स कम खाएं, हाजिर दिमागी पर तवज्जो दें, ज़बान को मीठा रखें तो तरक्की, कामयाबी खुशियों के साथ हासिल होगी। अगर 4 फरिश्तों के दिए अपने घर में जलाते हैं तो बहुत बेहतर है। हाथ में चांदी पहनते तो बहुत मुबारक है। गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं तो इल्हामी ताकतों के साथ जहाँ जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। कोशिश करके इस हफ्ते सुनी ज़्यादा बोलने का। बाद मरतबा आपका वो कह देना जो आपके दिल में आता है आपके लिए इख्तिलाफात के असबाब पैदा करता है। आज जितना मुतमईन और पुरसुकून होंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। हाजिर दिमागी से 2 बड़ी खुशियाँ जुड़ती हुई दिख रही हैं। तल्ख कलामी से कोई बड़ी मुसीबत आती हुई दिख रही है। इसलिए कोशिश करके अपने पाँव कुछ देर पानी में डाल दें और फिर मिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद 27 मरतबा पढ़ें। इनसे जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे वो एहसासात के हवाले से या जिस्मानी तलखी के हवाले से, वो सब आपसे दूर होगी। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और सब्ज़ चीज़ का, और उसमें आदम पथस की दे सकते हैं। क्योंकि जब हम इंसान को पहचान के फैसला करते हैं तो देर तक कामयाबी हमारे साथ होती है, दुख और नुकसान हमसे दूर दूर होता है। तभी अल्लाह ने इस ज़मीन पे नीलम पत्थर पैदा किया। जो इंसान इस नीलम पत्थर को अपनी जहल वाली उंगली यानी बीच वाली उंगली में पहनेगा तो उसकी आंखों में ऐसी ताकत पैदा होगी कि वो किसी भी इंसान की आंखों को देखेगा तो फौरन पहचान लेगा कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान रेस्टोरेंट से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये इसमें आजम दमशुदा इमाम जामिन की पढ़ी हुई खजूर की गुठली आपको गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे, ये खजूर की गुठलियाँ महदूद मिकदार में हैं। बुल्लियों वालों की जिंदगी तरक्की और कामयाबी की तरफ फिर से जाएगी। जितना हो सके खुद को मुतमईन रखें, खुद को हाजिर दिमाग रखें, खुद को जल्दबाजी से बचाएं। इस हफ्ते कोई जज्बाती या जल्दबाजी वाला ऐसा फैसला करेंगे, यानी किसी रिश्ते को छोड़ने में, किसी काम को बंद करने में, किसी को आईना दिखाने में कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिनसे परेशानियां मंजर आम पे आ सकती हैं। डार्क कलर हफ्ते कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने। कोई सब्ज़ रूमाल अपने साथ रखते हैं, इमाम जामिन सब्ज़ कोई अपने बाजू पे बांधते हैं तो इल्हामी ताकतों के लिए बहुत मुबारक होगा। जितना हो सके खुद को मुतमईन और पुरसुकून रखें। ये हफ्ता जितना हो सके मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाते तो बेहतर है। हाथ में चांदी पहनते तो बहुत मुबारक है। 4 फरिश्तों के दिए जलाते तो बेहतर है। खुशबू लगा के दिन का आगाज़ करते तो बेहतर है। कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों में आएगा। पर जितना हो सके गुस्से पे काबू रखें। गुस्सा काबू में होगा तो कामयाबियों के रास्ते आपके साथ साथ होंगे। इल्हामी हवाले से, रूहानी हवाले से ये हफ्ता बड़ा अहम और मुबारक है।
جتنا ہو سکے روز واک پہ جایا کریں، مصنوعی مٹھاس کم، سبزیاں پھل زیادہ کھایا کریں تو بہت ہی اچھے فائدے آپ کو نصیب ہونے ہیں۔ کوئی پرانا ساتھی زندگی میں پلٹ کے آئے گا، اس لیے کوشش کر کے لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں اور اپنے راز نہ بتائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اور اس میں آدم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والوں کا یہ ہفتہ بڑا اہم ہے۔ علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ کی زندگی میں ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ کوئی بچھڑا ہوا ساتھی آپ کی زندگی کی طرف پلٹے گا۔ کام کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا اہم ہے۔ کوشش کر کے اپنوں کو آئینہ نہ دکھائیں۔ بعض مرتبہ آپ کا سچ کہنا، جلد بازی کر کے مدد کرنا، بغیر تحقیق کے قدم اٹھانا کوئی پریشانی آپ کو دے سکتا ہے۔ اس ہفتے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں، واک پہ روز جاتے ہیں، اسکرین کو وقت کم دیتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف کرتے ہیں تو تمام بیماریاں دور ہوں گی، کاموں میں آسانی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ جتنا ہو سکے خود کو کچھ دیر مطمئن اور پرسکون کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی حاضر دماغی سے بڑے بڑے فائدے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی تلخ کلامی سے، بحث سے، اختلافات سے آنے والی خوشیاں دکھوں میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ جتنا ہو سکے اپنے راز ہر کسی کو نہ بتائیں۔ جتنا راز آپ کے پاس ہوگا اتنا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ سفید لباس، لائٹ کلر ہفتے زیادہ پہنتے تو بہتر ہے۔ جذباتی فیصلوں سے، تلخ کلامی سے ہفتے دور رہتے تو بہت مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے سنیں زیادہ، بولے کم تو تمام پریشانیاں آپ سے دور دور ہوں گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اور اس میں آدھا پتس کی دے سکتی ہیں۔ برج لبرا والوں کا یہ ہفتہ بڑا اہم، مبارک اور الہامی طاقتوں سے آپ کو جوڑے گا۔ 4 فرشتوں کے دیے اپنے گھر میں ضرور جلائیے گا، ہاتھ میں چاندی پہنیے گا کوشش کر کے۔ گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس ہفتے کم کھاتے ہیں۔ کوئی چیز خریدنا چاہتے تو قدم بڑھائیں، بس جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے خود کو بچائیں۔ جتنا ہو سکے مطمئن اور پرسکون رہیں گے، چہرے پہ مسکراہٹ قائم رکھیں گے، زبان کو میٹھا رکھیں گے تو 2 بڑے فائدے اس ہفتے آپ کو ایسے ملیں گے جن سے آپ کو راز اور علم ملے گا۔ لیکن اگر تلخ ہوں گے، غصے میں ہوں گے، لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کریں گے تو آنے والے فوائد دور جا سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے کچھ دیر تازہ ہوا میں ضرور جائیں، کیونکہ ہوا ہی آپ کی طاقت ہے۔ کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں رکھتے ہیں تو جتنی بھی نیگیٹیوٹی آپ کے آس پاس ہے وہ سب مدھم ہو جائے گی۔ 4 فرشتوں کے دیے اس ہفتے ضرور جلائیے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اس میں آدھا پتہ کی مدد سکتے ہیں۔ برج اسکارپین کا یہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ آپ کی دعاؤں کو راج ملے گا، آپ کے کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ سرمے پہ چاروں کو آیت الکرسی دم کر کے اپنے کان کے پیچھے ٹیکا روز لگائیے گا، کیونکہ نظر بد آپ کو جب لگتی ہے تو خوشیاں غموں میں، دکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ علمی راج، معاشی راج، محبت کے وجہ سے آسانی اس ہفتے میں آپ کو نصیب ہوگی، یعنی 3 دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ اگر پوچھا جائے یہ ہفتہ سب سے زیادہ کس کو فائدہ دے گا تو آپ کو دے گا۔ کوشش کر کے اپنے غصے کو قابو کریں، کوشش کر کے تلخ کلامی یا بحث سے دوری اختیار کریں، اپنے بزرگوں سے نہ الجھیں، ازدواجی جھگڑے میں نہ الجھیں۔ جتنا مطمئن و پرسکون ہوں گے، روز واک پہ جائیں گے، پانی اپنے ساتھ رکھیں گے، اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ جتنا ہو سکے تازہ پھل زیادہ کھائیں۔ پانی آپ کی طاقت ہے، اس لیے کوشش کر کے پانی اپنے آس پاس رکھیں۔ زیادہ پانی پینا، کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں رکھنا اور پھل سبزیاں زیادہ کھانا آپ کو الہامی طاقتوں کے ساتھ بڑا بڑا فائدہ اس ہفتے نصیب کروائے گا۔ انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اور اس میں آدھا پتہ کی دے سکتے ہیں۔ جس بھی انسان کے ہاتھوں میں دولت نہیں ٹکتی، جس بھی انسان کے کام نہیں ہوتے، تو ہمارے آباء و اجداد رمضان کی راتوں میں فجر کے وقت فیروز پتھر پر خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے۔ اللہ کے فضل سے جو بھی یہ رمضان میں پڑھا ہوا فیروزہ پہنتا، اللہ کے فضل سے اس کے ہاتھوں سے کبھی دولت کم نہ ہوتی، اس کا ہاتھ پیسوں سے بھرا رہتا۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان ریسٹورنٹ سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی پڑھی ہوئی کھجور کی گٹھلی آپ کو گفٹ دی جائے گی۔ یاد رہے یہ کھجور کی گٹھلیاں محدود مقدار میں ہیں۔ وہ سیجیٹیریس والوں کی زندگی تبدیلی کی طرف جائے گی۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا رستہ ہموار ہونا ہے۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس ہفتے کم کھاتے ہیں، لال مرچ کم کھاتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا فائدہ آپ کو حاصل کروائے گا۔ جتنے لائٹ کلر زیادہ پہنیں گے، ڈارک کلر کم پہنیں گے، پانی اپنے آس پاس رکھیں گے، روز 4 فرشتوں کے دیے جلائیں گے، ہاتھ میں چاندی پہنیں گے، اتنا الہامی طاقتوں کے ساتھ کب کیا بات کرنی ہے یہ ہنر آپ کو نصیب ہوگا۔ اس ہفتے کسی اپنے سے جھگڑا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، اس لیے لوگوں سے امیدیں کم رکھیں۔ جتنا خود کو مطمئن، پرسکون اور خوبصورت و کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی۔ اگر امید رکھیں گے، کنٹرول کرنا چاہیں گے، جذباتی یا تلخ کلامی کریں گے تو نقصان آپ کی طرف پلٹے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں جتنا کم کھائیں گے، پھل سبزیاں جتنا زیادہ کھائیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے صحیح جگہ پہ صحیح بات کرنے کا ہنر پیدا ہوگا۔ آپ کی گفتگو اور آپ کی زبان آپ کو روحانی فائدہ بھی دے گی اور دنیاوی فائدہ بھی دے گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اس میں آدھا پتہ کی دے سکتے ہیں۔
برج کیپریکارن والوں کی زندگی تبدیل ہونے والی ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہو سکتا ہے محبت کے حوالے سے تبدیلی آ جائے، رشتوں کے حوالے سے تبدیلی آ جائے، کام کے حوالے سے تبدیلی ہو جائے، کسی کو چھوڑنا شروع کر دیں، کسی کو پانا شروع کر دیں، کسی کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں۔ اس لیے کوشش کریں جب تک پرانی چیزیں آپ کو فائدہ دے رہی ہیں، چاہے وہ رشتے ہیں یا کام، اس کو جذباتی یا جلد بازی والے فیصلوں سے چھوڑا نہ کریں۔ بعض مرتبہ آپ کا دل آپ کو نقصان کی طرف پلٹائے گا۔ آپ کا اچھا وقت جب شروع ہوتا ہے تب دنیا آپ کی طرف پلٹتی ہے اور آپ کے فیصلے آپ کو نقصان کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ ایموشنل چیزوں سے بچیں، دماغ آپ کا دوست ہے، دل آپ کا دشمن ہے، کیونکہ ہمیشہ جب آپ دل سے فیصلہ کرتے ہیں تب آپ چوٹ کھاتے ہیں۔ وقتی خوشی تو ملتی ہے لیکن خوشی دیر تک قائم نہیں ہوتی۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ہفتے کم کھائیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، روز واک پہ جائیں، اسکرین کو وقت کم دیں، ہاتھ میں چاندی پہنیں، خوشبو لگا کے دن کا آغاز کریں تو الہامی طاقتوں کے ساتھ کب کیا بات کرنی ہے یہ ہنر آپ کو عطا ہوگا۔ یہ ہفتہ بہت ہی اہم ہے بزنس کے لیے، دولت کے لیے اور رشتوں کے لیے، اس لیے جذباتی ہونے میں جلد بازی نہ کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اور اس میں زیادہ قیمت دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والوں کے لیے یہ ہفتہ دعاؤں کی قبولیت کا ہفتہ ہے۔ آپ کی زندگی میں ترقی، کامیابی اور خوشیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ جتنا ہو سکے خود کو مطمئن رکھیں، جتنا ہو سکے خود کو جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچائیں۔ 4 فرشتوں کے دیے روز جلائیں، ان سے آپ کی زندگی میں دکھ ختم ہوں گے، آپ کی زندگی محبت قائم ہوگی، آپ کی زندگی میں جتنی مصیبتیں آنی ہوں سب آپ سے دور ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کی زندگی کو راج یوگ لگ چکا ہے۔ اور جب آپ کو راج یوگ لگتا ہے تب بعض مرتبہ ایموشنل ہو کے آپ خود کی خوشی کو دوسروں کو دے دیتے ہیں، دوسروں کے دکھوں کو خرید لیتے ہیں۔ حاضر دماغی، مستقل مزاجی، فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو کچھ دیر کے لیے مصروف رکھنا، اسکرین کا وقت محدود کرنا آپ کی ترقی اور کامیابی کی اصل چابی ہے۔ جتنا آپ کے فیصلے ایموشنل نہیں ہوں گے اتنا بڑا فائدہ اور راج آپ کو حاصل ہونا ہے۔ یہ ہفتہ غذا کو صحیح رکھیں، وقت کو مینیج کریں تو ترقی، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جتنا ہو سکے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو دماغ سے پوچھ کے قدم بڑھائیں، بڑا فائدہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اس میں زیادہ قیمت دے سکتے ہیں۔ برج پائسیز والوں کے لیے یہ ہفتہ الہامی، روحانی اور دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ کوئی خوشی دے گا۔ کوشش کر کے رشتوں سے امید کم رکھیں، آپ کی امید بعض مرتبہ آپ کو دکھ دیتی ہے، پریشانیوں کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ تلخ کلامی سے بچیں، بحث سے بچیں، حاضر دماغی کو قائم کریں۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں ہفتے کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے۔ تلخ کلامی سے گفتگو کم کرتے ہیں تو بہت مبارک ثابت ہوگا۔ روز واک پہ جائیں، کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں رکھیں، ان سے جتنی بھی نیگیٹیوٹی آس پاس ہے، نظر بد، حسد وغیرہ کی، وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس ہفتے حاسدین آپ کے کھل کے سامنے آئیں گے۔ حسد کرنے والے حسد کریں گے اور آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کر کے درگزر کریں۔ بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا آپ کو دیر تک کامیابی حاصل کروائے گا۔ اسکرین کو وقت کم دیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف متوجہ ہو جائیں اور حاضر دماغی کے ساتھ گفتگو کریں۔ سنیں زیادہ، بولیں کم، تو بڑا فائدہ کامیابی کے ساتھ حاصل ہوگا۔ جتنا ہو سکے سن کے جواب دیں، خوشبو لگا کے دن کا آغاز کریں۔ پھل سبزیاں ہفتے زیادہ کھائیں، پانی اپنے آس پاس رکھیں اور پرانے ساتھیوں کو پھر سے اپنے راز نہ بتائیں، تو یہ ہفتہ بڑا مبارک و کامیاب گزرے گا۔ ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اور اس میں اعظم پتہ میں دے سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، اس رمضان کی آخری راتوں کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔